عزیزان ملت اسلامیہ، ساری خانقاہیں جو آج خانقاہ رضویہ پر حملہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو جب تک یہ رضوی جیالے ہے مقدسات اسلام پہ حرف نہیں آ سکتا ہے۔ ہم خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے لیکن مقدسات اسلام پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ وسیم رضوی، اس کا تعلق ہے شیعہ فرقے سے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ بامبے میں کچھ لوگ جن کا اجمیر شریف زیادہ جانا آنا ہے مجاوروں کی باتوں میں آ کر ہو رہے ہیں، اور کچھ خانقاہیں جو متسلب تھی اس معاملے میں، جن میں تسلب کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، جن کے باپ داداؤں میں بیٹوں کا دماغ خراب ہو گیا اور شیعت کے راستے پہ نکلنے لگے، عید غدیر منانے لگے اور طرح طرح کی خرافات۔ یاد رکھو شیعہ وہ فرقہ ہے جس کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں، ان کے زمانے میں یمن کے رہنے والے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے ڈالی۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شیعہ نہ ہو، لیکن آن لائن تقریر چل رہی ہے اور پوری دنیا میں سنا جا رہا، اور چونکہ اس تقریر کی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کافی 1 ویک سے، 1 ہفتے سے ہو رہی ہے، تو اہل تشیع بھی میری تقریر سن رہے ہیں، سن لیں، حوالے بھی نوٹ کر لیں، کوڈ کر لیں، اور بلا شک و شبہ اگر آپ چاہیں تو مناظرہ بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ فرقے کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی، یہ مدینے میں آ کر مسلمان ہوا۔ اسی دور میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا، وہ فرقہ نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی جس کو ناسبیت کہا جاتا۔ آج بہت سے لوگ رضویوں کو ناسبی کہتے ہیں، تو ناسبی یعنی معاذ اللہ دشمنان اہل بیت۔ تو مروان بن حکم جو مدینے میں تھا اس وقت حضرت عثمان غنی کے دور میں، سب سے پہلا اس امت کا ناسبی وہی شخص ہے جس نے اہل بیت پاک سے دشمنی کی۔ عبداللہ ابن سبا نے یہ فرقہ بنایا، اور پھر ان لوگوں کا جو گڑھ بنا وہ کوفہ بنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، اور ہر معاملے میں وہ حق پر، ہر معاملے میں آپ کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ میں اس فرقے نے زور پکڑ لیا، تو شروع میں جو شیعہ تھے ان کو فقط شیعان علی کہا جاتا تھا، وہ تبرعی نہیں تھی، وہ حضرات صحابہ پر بھونکتے نہیں تھے، وہ حضرات شیخین پر معاذ اللہ سب و شتم نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اس وقت محسوس کیا، فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، اور ایک میری ہتک کر کر، میری توہین کر کے۔ تو وہ ہتک کرنے والا جو گروہ ہے وہ خارجیوں کا ہے، جو عصر موجودہ میں غیر مقلدین اور دیابنا ہے، صحیح معنوں میں ناسبی اور خارجی یہ لوگ ہیں۔ اور غلو کرنے والا فرقہ اہل تشیع کا، شیعوں کا۔ پھر یہ شیعہ فرقہ مختار بن عبید ثقفی، جس نے قاتلان حسین سے چن چن کے بدلہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کے مارا تھا، بعد میں اس نے دعوی نبوت کیا، اور تعزیہ داری کی جو بری بدعت ہے، جو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہو گئی۔ جب ہندوستان پہ تیمور لنگ نے حملہ کیا تھا، تیمور لنگ شیعہ نہیں تھا، وہ سنی تھا، اس نے ایران سے جو 12,000 کا لشکر ساتھ میں لایا تھا اس میں اکثریت اہل تشیع کی تھی۔ جب وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہو گئے تو انہوں نے یہاں شیعت کو فروغ دینا شروع کیا، اور جو بادشاہ ہوں یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ بن پیندے کے لوٹے ہوتے، جہاں بوجا وہاں سو جا، یہی معاملہ ہوتا۔ جیسے حیدرآبادی ننگ نبادی، کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے جنس کی، تو ایسے ہی ان لوگوں کا معاملہ تھا بادشاہوں کا، ڈھیل دے دی، جیسے اکبر بادشاہ دوسری قوم میں شادی کر لی۔ شیعت ہندوستان میں بڑھنے لگی۔ شیعوں کا جو اصل فرقہ ہے ایک جو ہندوستان میں بڑی تعداد میں، وہ اثنا عشری 12 امامی کہتے ہیں۔ یہ حضرت مولائے کائنات سے لے کر امام غائب تک، ان کا ایک امام ہے جو غائب ہو چکا ہے، چھپا بیٹھا ہوا ہے کہیں کسی غار میں، اور 10 پارے اسی کے پاس۔ یہ قرآن کو یہ لوگ مکمل اور محفوظ نہیں مانتے، چونکہ جامع القرآن تو حضرت عثمان غنی ہے نا، تو یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو ہی نہیں مانتے تو قرآن کو کمپلیٹ کیسے مانیں گے؟ اور شیعہ مذہب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے تقیہ کرنا، یعنی جھوٹ بولنا۔ مسلمان کے سامنے مسلمان
غیر مسلم کے سامنے غیر مسلم، با مسلمان اللہ اللہ، با برامن رام رام، یہ ان کی ایک پالیسی۔ تو سب سے بڑا شیعوں کا فرقہ ہے اثنا عشری۔ دوسرے نمبر کا جو شیعوں کا فرقہ ہے وہ ہے زیدیہ۔ یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام زید بن علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ لوگ بہت سے معاملے میں اہل سنت سے قریب ہیں۔ یہ حضرات صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے، البتہ حضرت امیر معاویہ وغیرہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، اور مسح علی الخفین کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں جو ضروریات اہل سنت میں۔ ایک فرقہ ہو گیا زیدیہ، ایک اثنا عشریہ۔ بعد میں ان میں کئی فرقے بنے۔ اسماعیلی بنا جو امام جعفر صادق کی اولاد میں سے نکلے، پھر اسماعیلیوں میں کئی گروہ بن گئے، ایک نزاریہ بن گیا، ایک داؤدی بن گئے، ایک سلیمانی بن گئے۔ بمبئی میں جو مخصوص لباس اور مخصوص ٹوپی میں صورت وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ اسماعیلی داؤدی شیعہ لوگ۔ کئی فرقے ان میں بنتے گئے۔ پھر ان میں ایک فرقہ بنا نصیریہ جو ابھی شام میں پایا جاتا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اونچی پہاڑی پر لے کر جاتے اور وہاں سے اس کو پھینکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے مسلمانوں کے خدا نے پیدا کیا ہے تو مر جا، اگر تجھے علی بن ابی طالب نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہ، اگر زندہ رہ جاتا ہے تو معاذ اللہ اسے وہ لوگ سچا پکا نصیری مانتے ہیں۔ یعنی اس فرقے نے حضرت علی کو ہی خدا مان لیا ہے۔ اب شیعوں میں جتنے فرقے ہیں، ایک اثنا عشری جو ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے بڑی تعداد میں۔ اب دیکھو ماہ محرم آیا تو یہ بلوں سے ایسے نکلیں گے جیسے چوہے نکلتے ہیں، کالے لباس پہن کر، اور خوب سینہ کوٹیں گے، خوب سینہ پیٹیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہ دل اسی لائق ہے، وہ سینہ اسی لائق ہے کہ اسے پیٹا جاتا رہے، اسے کوٹا جاتا رہے۔ تمہارے سینے اسی لائق ہے، خوب ماتم کریں گے، خوب خون بہائیں گے، محبت امام حسین کا ثبوت دیں گے، کہیں گے یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ ہمارے شریف بچے کہتے ہیں کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے۔ ہمارے یہاں کے شریف بچے ان کو کہتے ہیں کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے، کہتے ہیں غم حسین میں ہم ماتم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ زمانہ کتنا ترقی کر گیا، ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی، انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ ایک زمانہ تلوار کا تھا، کشتی کا تھا، تلوار کا آیا، پھر بعد میں بندوق کا آیا، اب بم کا زمانہ ہے۔ ارے تم تلوار سے کیوں ماتم کرتے ہو؟ اپنے ایمان بگاڑے میں ایک بڑا سا بم لگا دو اور سب کے سب ایک ساتھ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے نکل لو، سب کے سب جنت سے ایک اسٹاپ پہلے نکل لو۔ غم حسین میں ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اب کچھ سنی ان کی نقل کرتے ہیں، گجرات میں ایک انگارا شاہ ہے، انگارا شاہ آپ کے گجرات، ارے یہاں پیر کم تھوڑی گجرات میں، ارے اب باپ رے، ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر صاحب، ایک ڈھیلا اٹھاؤ ایک پیر صاحب، اور ایسے ایسے پہنچے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، زندگی بھر تو خود مریدوں کے محتاج رہتے، مرنے کے بعد حاجت روا کیسے ہو جاتے؟ عجیب احمق لوگ ہیں یار، تم ہی لوگوں نے ان کوؤں کو بڑھاوا دیا، ان شریعت بیزاروں کو تم نے ہی بڑھاوا دیا ہے۔ خبردار جو پیر قرآن و سنت کی تابع داری نہ کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی نہ کرے اور حسام الحرمین کی تائید نہ کرے، اسے پیر نہ مانو۔ بہرحال اہل تشیع کا فرقہ بڑھ گیا، اور اہل تشیع نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، بالخصوص ملا باقر مجلسی خبیث نے اپنی کتاب حق الیقین میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک میں سے فرعون، حامان، قارون جائیں گے، اور ایک میں سے ابو بکر و عمر جائیں گے۔ یہ خبیثوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان پہ کوڑے برسائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خبیثوں تمہارا یہ خبیث عقیدہ ہے۔ سنو، اللہ کے نبی جب دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے تو سرکار نے ہجری 11 میں کوچ فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 47 سال تک بقید حیات رہی۔ حضرات صحابہ کرام اور بڑے بڑے اہل بیت پاک کے بزرگ حضرات اما عائشہ کی بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد ان سے شرف تلمذ حاصل کرتے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے دین میں احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں سب سے زیادہ مرویات کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، اور اس کے بعد
اما عائشہ صدیقہ. میں ابھی آتے وقت ٹرین میں ایک دیوبندی عالم کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا سیرت عائشہ، سلمان ندوی. وہ صاحب لکھتے ہیں کہ اما عائشہ سے 2210 احادیث مروی. پتہ نہیں دیوبندی مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں کہ گھاس چھیلنے جاتے ہیں، ہر چیز میں کمی نکالو گے یار. سنیے اما عائشہ صدیقہ سے کل کتنی احادیث ہیں. جو سنی ہو کر بھی اما عائشہ کا دفاع نہیں کر رہے اور اہل تشیع کے ساتھ دعوتیں اڑا رہے ہیں. سن لو اما عائشہ صدیقہ سے الجامع الصحیح میں یعنی بخاری شریف میں کل 960 احادیث ہیں. صحیح مسلم میں 761 ہے، سنن ابی داؤد میں 485 ہے، سنن نسائی میں 690 ہے، جامع ترمذی جس کو سنن ترمذی بھی کہتے ہیں 535 ہے، ابن ماجہ میں 411 ہے، موطا امام مالک میں 141 ہے، سنن دارمی میں 200 ہے، موطا امام محمد میں 80 ہے، اور اکیلے مسند امام احمد بن حنبل میں 2524 احادیث ہے. کل ملا کر 6787 حدیثیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت. اتنی بڑی محدثہ، اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی زاہدہ فرماتی ہے اپنے بھتیجے قاسم بن محمد سے کہ مجھے اور ازواج نبی پر 10 باتوں سے فضیلت حاصل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج ہیں؟ 11 ہے. سب حالت بیوگی میں رسول اللہ کے عقد نکاح میں آئی، رسول اللہ کے عقد میں آئی. 10 اما عائشہ صدیقہ وہ تنہا ہے جو پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی اور رسول اللہ کے نکاح میں آئی. آپ فرماتی ہے مجھے اور ازواج رسول سے 10 باتوں پر فضیلت حاصل ہے. فرماتی ہے نمبر 1 کہ میں کنوارے پن کے حالت میں رسول اللہ کے نکاح میں آئی. دوسری فضیلت یہ کہ میں جب پیدا ہوئی تو اس وقت میرے ماں باپ دونوں مسلمان تھے. یہ کسی بھی زوجہ کو فضیلت حاصل نہیں. تیسری فضیلت یہ کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں اور قرآن نے مہاجرین کو ابدی بشارت عطا فرمائی ہے جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. پھر فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہونا تھا تو آسمان سے حضرت جبریل کے ذریعے ریشم کے ہر ایک کپڑے پر میری تصویر بھیجی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں. یہ میری فضیلت ہے. اور فرماتی ہے کہ میں اور رسول کریم ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے. اور فرماتی ہے کہ میری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ میرے بستر پہ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے اور اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرماتا. کسی اور بیوی کی یہ فضیلت نہیں ہے، کسی اور بیوی کی فضیلت یہ نہیں ہے. اور فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں برہان رشید میں اپنی کتاب مبارک میں میری برات کا اعلان فرمایا ہے، میری پاک دامنی کا اعلان فرمایا ہے. اور فرماتی ہے بوقت وفات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گردن اور میرے چھاتی کے بیچ میں سر رکھے ہوئے تھے اور نبی نے فرمایا عائشہ اللہ نے میرے لیے موت کو آسان فرما دیا ہے. اماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تجھے جنت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں، میں تجھے جنت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں. لاؤ اتنی فضیلت والی عورت، لاؤ ایسی صاحب کمال عورت، لاؤ ایسی فقیہہ عورت، لاؤ ایسی محدثہ عورت. اللہ اللہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام. درود پاک پڑھنے اللہم صلی. ارے بھیا میں نے آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، محرم کا چندہ نہیں مانگا. پھر فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری باری کے دن سرکار نے ازواج کی باری تقسیم فرمائی تھی، میری باری کے دن آپ نے وفات پائی ہے اور میرا یہ اعزاز قیامت تک ہے کہ اللہ کے رسول کی آخری آرام گاہ میرا حجرہ بنا ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا جاتا ہے
اور حجرہ عائشہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہمیشہ کے لیے آرام فرمایا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا قطعی فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی راجیہ سبھا کا ممبر، کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں طے کرے گا۔ اللہ کی کتاب نے جو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر آسمان سے نازل ہوئی ہے اور من جانب اللہ نازل ہوئی ہے اور پوری کی پوری محفوظ ہے، اس کتاب میں صبح قیامت تک کے لیے فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وسیم رضوی بھلے تو کھٹمل ہے، شیعہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کھٹمل دنیا کی سب سے رذیل اور ذلیل قوم ہے۔ اتنی رذیل و ذلیل قوم ہے جو ایمان بگاڑے میں 10ویں محرم کو بغیر ماں بہن کی پہچان کیے ہوئے اپنی ہوس مٹاتی ہے، اور جو وہاں پیدا ہوتا ہے وہ امام زمانہ ہوتا ہے، وہ آیت اللہ سیستانی کا شاگرد خاص ہو کر مجتہد مطلق ہوتا ہے، منصب اجتہاد پر فائز ہوتا ہے۔ یہ تمہارے یہاں عبادت سمجھا جاتا ہے، اس سے گھٹیا قوم کون ہوگی؟ لیکن تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن نے اما عائشہ کو تیری ماں کہا ہے۔ مجھے بتا تیری ہمت کیسے ہوئی اما کے بارے میں ایسی فلم بنانے کی؟ ایک مرتبہ اپنی سگی ماں پہ ٹرائی کرتا، ایک مرتبہ اپنی بیٹی پہ ٹرائی کرتا، ایک مرتبہ اپنی بیٹی پہ ٹرائی کرتا، اپنی بیوی پہ ٹرائی کرتا۔ ابے وہ خبیث، تیرے گھر کی عورتوں کی کیا عزت ہے؟ دو کوڑی کی عزت نہیں ہے۔ اما عائشہ وہ ہے، سن لو سورت والوں، کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔